اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، 3 قسم سے ہوں گے۔ ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوں گا، دوسرا گروہ ایسا ہوں گا جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے، دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو کبھی چلیں گے کبھی دوڑیں گے، مطلب یہ پیدل آ رہے ہیں آگے ان کو ہانک کر لا رہی، اور تیسرا گروہ ایسا ہوں گا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے، مطلب یہ آئیں گے نہیں تو ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا منہ کے بل۔ تو کچھ لوگ تو شوق سے آ رہے ہیں، مطلب خود سے آ رہے ہیں کہ چلو جانا ہے، اپنے کو بولا کہ آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ جس کو کہہ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں اور آگ ان کو لے کے چل رہی۔ کچھ لوگ آنے والے نہیں ہیں، تو فرشتے بھی اس میں انوالو ہوں گے جو پکڑ کے لائیں گے، اور یہ سب غائب کی چیزیں، فرشتے یہاں یہ کیفیتیں دیکھنا، سورج کا نکلنا، اس لیے توبہ اب ختم ہو جائیں گے۔ غائب سے آپ کچھ بھی دیکھ لیں گے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ انسان جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی موت ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں انسان ایک ہی بار فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس کی موت کے وقت بس، کہ تو غائب دکھ گیا، اب دنیا میں رہنے کا چانس نہیں رہتا، چونکہ اب تو توبہ بھی کر لیں گا، اس کے بعد کی زندگی ایسی گزاریں گا کہ انسان کی کبھی گناہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ سب دیکھ چکا ہے، تو چانس نہیں ہے اس کا۔ چانس اس کا ہے غائب ایمان بالغائب لاتے ہو، غائب دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان لاتے ہو، اس کے مطابق عمل کرتے ہو، تو ہی چانس ہے تمہارے توبہ استغفار ساری چیزوں کا۔ بہرحال تو فرشتے ان کو گھسیٹ کر چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان 2 گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ فرشتے پکڑ کے لا رہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا، خود سے آ جا رہی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا، یہ کون سے تیسرے لوگ ہوں گے جو کبھی دوڑیں گے اور کبھی چلیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجیں گا، کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی۔ سوار ہونے کی چیز ایسا اونٹ ہے تو اونٹ کے پیچھے گاڑی ہوتی، بیل ہے تو بیل کے پیچھے گاڑی ہے نا، سواری کوئی نہیں رہیں گی۔ ہو سکتا ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کے الگ الگ مینس آج یوز ہوتے کچھ بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر آفت بھیجیں گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو خوش نما باغ ہوں گا، مطلب بہت بڑا ایک خوش نما اس کا اچھا باغ ہوں گا، اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ کمزور اونٹنی ملیں گی، مطلب اتنا پورا باغ بھیجنے کے بعد ایک اونٹ ملیں گا اس کو سواری کر، اور وہ بھی کیسی اونٹنی فیمیل، بوڑھی، کمزور، اور ایک کجاوا ملیں گا، بس ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، ایسی اس کو اونٹنی ملیں گی، دی جائیں گی، مگر وہ اس پر سوار نہ ہو سکیں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی چلنے والے کوشش کریں گے کہ وہ کوئی گاڑی وغیرہ لے لیں، نہیں ملیں گی۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ سواریوں پر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ خواہش کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو فرشتے ہکال کے لا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کر رہی ہیں اور مقام محشر کی طرف لے جا رہی ہے، اور مقام محشر سے مراد عرض شام میں یاد رکھے، جو مقام محشر اول بھی اور دوم بھی یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ 7 علامتیں تھی، یاد رکھیے، جو احادیث کے اندر ہم کو ملتی ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں یہ سب کی سب، اور لیکن بہت مختصر باتیں ان کے بارے میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی، اتنی روایتیں مجھے ملی۔